آج شعبان کی 14 تاریخ ہے 1432 اور جولائی کی 16 تاریخ ہے 2011 اور آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 176 سے 179 تک پڑھیں گے، 176 سے لے کر 179 تک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین اشتروا الكفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اور وہ لوگ آپ کے رنج کا باعث نہ بنیں جو کفر میں سبقت کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کی قیمت پر کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ ہم تو بس اس لیے انہیں مہلت دیتے ہیں کہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ خداوند عالم مومنین کو ایسے حالات میں چھوڑنے والا نہیں ہے جن حالات میں تم ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور اللہ تمہیں غیب سے بھی مطلع کرنے والا نہیں، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کام کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا۔ اس میں سے 2 آیتوں پر بہت ہی اختصار کے ساتھ گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی تھی، اور ابھی بھی ہم اختصار ہی کے ساتھ گفتگو کریں گے، اس لیے کہ ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ آج یہ 4 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان پر گفتگو ہو سکے۔ تو سلسلہ چل رہا ہے وہی ابھی جنگ احد کا، اور اسی کا تقریباً تتمہ ہے۔ اب یہ آیتیں یہاں تقریباً کنکلوڈ کر رہی ہیں اس پورے واقعے کو جس کا تذکرہ بڑی تفصیل سے گزشتہ آیات میں کیا گیا۔ اس سے پہلے کی آیت میں خطاب کیا گیا مومنین کو، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم۔ شیطان جو ہے اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، انہیں خوف دلاتا ہے، تم اس سے مت ڈرا کرو، نہ ان سے تم خوف زدہ ہو جن کو وہ ڈراتا ہے، بلکہ تم
صرف اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں بات مومنین سے تھی، اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام کو خطاب کیا گیا، اے ہمارے نبی، اے ہمارے حبیب، یہ لوگ جو کفر میں سبقت لے جاتے ہیں، جو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کفر کی باتیں کرنے میں، آپ کو یہ لوگ رنج نہ پہنچائیں، یعنی آپ ان کی طرف سے فکر مند نہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیغمبر، ایک نبی جو اللہ کی طرف سے تمام عالم انسانیت کے لیے نبی بن کر آیا ہو اور جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہو، اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے، اپنی اذیت کی تکلیف نہیں ہوتی، یعنی اس بات کی شکایت پیغمبر نہیں کرتے کہ یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، یہ اس بات کی شکایت نہیں کرتے کہ وہ مجھے اذیت دیتے ہیں ذاتی، میرے نفس کو، میرے جسم کو نہیں، بلکہ ان کو جو اذیت ہے وہ اس بات کی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں تو یہ اذیت ہوتی ہے ایک نبی کو، ایک رسول کو، کسی بھی انسان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ کر۔ تو پیغمبر اسلام کو اللہ جو ہے یہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو یہ لوگ تکلیف نہ پہنچائیں، آپ ان کی وجہ سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو اذیت نہ پہنچائیں، اس لیے کہ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب آپ دیکھیں، آپ ان کی طرف سے فکر نہ کریں، آپ ان کا رنج نہیں لیں، ان کے کفر کا سبقت لے جانا۔ پہلی بات تو یہ کہ سبقت کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر، یسارعون فی الکفر، یہ چیز ایمان کے لیے بھی استعمال کی ہے قرآن نے متعدد جگہ پر۔ اس سے پہلے کی ہی آیتوں میں، انہی سورہ آل عمران کی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، سارعوا یعنی سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، کمپٹیشن کی منزل میں آ جاؤ، دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں، ایمان میں اور کفر میں، دونوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں دوسروں سے زیادہ۔ کفر کی منزل میں، نفاق کی منزل میں آپ دوسروں سے ان کو آگے پائیں گے، ایسے ہی ایمان کی منزل میں آپ دوسروں سے لوگوں کو آگے پائیں گے۔ سورہ واقعہ میں السابقون السابقون کی منزل بھی ہے جو بہت ہی بلند منزل ہے۔ تو کفر میں جو لوگ سبقت کرتے ہوئے نظر آئیں، اس کا رنج آپ نہ لیں اے نبی، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جو اس لیے ہے، یعنی جو ریزن بیان کیا گیا ہے کہ آپ رنج نہیں لیں کیونکہ یہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو رنج اس بات کا تھا کہ وہ اللہ کو نقصان پہنچائیں گے، اپیرنٹلی ہے کہ نہیں؟ تو اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نہیں، آپ اس کی فکر ہی نہیں کریں، اس لیے کہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یہ تصور ہی کہاں سے آ سکتا ہے جب ایک عام مسلمان نہیں، ایک عام انسان کے ذہن میں یہ تصور نہیں آ سکتا کہ کوئی شخص خدا کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ تصور نبی کے ذہن میں کیسے آ جائے گا؟ اور پھر اللہ کیوں ان کو تسلی دے گا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ یعنی آپ کوئی فکر ہے کہ اللہ کو نقصان پہنچ جائے گا؟ نہیں، آپ فکر مت کریں۔ اصل میں یہاں اللہ کو نقصان پہنچانے کا مطلب نہیں کہ اللہ کو کوئی نقصان کوئی شخص پہنچا سکتا ہے۔ اللہ سے جو منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی کوئی شے منسوب ہے اللہ کی طرف، اللہ کا رسول، اللہ کا ولی، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام، جو خدا کی طرف منسوب اشیاء ہیں، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دین الہی، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، اسلام، یہ لوگ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب پتہ چلا کہ نبی کو فکر کس چیز کی تھی۔ یہ جو کافر ہیں، ان کی حرکتوں سے پیغمبر کو فکر یہ تھی کہ کافر ہوں یا منافق۔ ظاہر ہے کہ کفر جو ہے اگر ظاہر ہو جائے تو کافر ہے، اور اگر دل میں رہ جائے تو منافق ہے۔ تو یہ دونوں اسلام کو نقصان پہنچانے کی حرکتیں کر رہے تھے۔ پیغمبر کو فکر اس بات کی تھی، ایک تو یہ کہ ایک عام انسان کے طور پر یہ لوگ، کاش یہ لوگ بھی مومن ہو جاتے، ان کی فکر۔ دوسرا یہ کہ اسلام کی اوورآل فکر کہ یہ لوگ اسلام کو نقصان نہ پہنچا دیں، یعنی کہ اللہ کو نقصان پہنچا دیں، نہیں، اللہ کے پیغام کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ اللہ کے پیغام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، دیکھیں قرآن کی بلاغت آپ ملاحظہ فرمائیں، الفاظ پہ بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ تو اس میں یہ ہو سکتا تھا جب اس کا مطلب یہی ہے، اوریجنلی اس کا مطلب یہی ہے، تو کیوں نہیں اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ یہ کیوں کہا اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟
تو سیدھے سیدھے کہتے تھے اللہ کے دین کو نہیں، اب ہم کو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا اور دین اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا اسلام کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی کسی نسبت کا ذکر نہیں کیا بلکہ براہ راست اللہ کا ذکر کیا. یہ صرف اس لیے کہ چونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، پہنچایا ہے. اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا ان لوگوں نے، پہنچایا ہے. دین کو نقصان نہیں پہنچایا، پہنچایا ہے. اور آج تک وہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. لیکن یہاں ایک باریک اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف، ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ جو کچھ نقصان پہنچا رہے ہیں یہ اسلام کو نہیں، اسلام کے نام کو پہنچا رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں اسلام کو. حقیقت اسلام باقی رہے گی. حقیقی اسلام جو ہے، واقعی جو الہی پیغام ہے، یہ اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. کتنا بڑا نقصان ہوا کربلا میں، آپ سوچیں. اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے اسلام کا ظاہراً. لیکن جناب زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے جو بات کہی، کیا کہی؟ انک واللہ لا تمیت وحینا، تو ہرگز بھی ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا اور اس وحی الہی کو تو مار نہیں سکتا. تو نے رسول کے فرزند کو مار دیا، وحی خدا کو تو ختم نہیں کر سکتا، اس کو نہیں مار سکتا. لا تمیت وحینا، ہماری وحی کو تو قتل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، حسین کو قتل کر دیا، وحی کو قتل نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ حقیقی دین باقی رہے گا چاہے کتنا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. اسی لیے کہا کہ لن یضر اللہ شیئا، یعنی نقصان تو پہنچائیں گے لیکن اللہ کو نہیں پہنچائیں گے. کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ سے قریب ترین ہوں گی اور حقیقی ہوں گی اور سچی ہوں گی، جو حقیقی اسلام ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا چاہے کتنی بھی یہ کوشش کر لیں. ہاں کچھ مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں گے، ظاہراً اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، ظاہراً یہ اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈال دیں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن یہ نقصان الٹیمیٹلی انسان کا ہوگا نہ کہ اللہ کا. یہ ہے مفہوم. اور اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے خدا نے کہا کئی جگہ کہ مثلا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ ان تنصروا، اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد یعنی دین خدا کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یعنی اس خالص ترین دین کی مدد کرو کہ نہ صرف نسبت، بلکہ جب تم اس کی خدمت کرو اور اس کی نصرت کرو اس دین کی، تو اللہ کی نصرت قرار پائے. تو وہ دین اور وہ مذہب اور وہ پیغام الہی جس کا خلاصہ ایک لفظ اللہ میں آ جاتا ہے، اللہ، تو یہ لوگ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کی فکر مت کرو. تو یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو جو مہلت دے رکھی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے. اب اس کا تذکرہ آگے کی آیت میں آئے گا کہ اللہ کا اس ارادے کا مطلب کیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے. اس کے بعد کی آیت کہہ رہی ہے کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا. اگین پھر وہی بات دوبارہ دہرائی گئی ہے تاکیداً، لیکن دوسرے انداز سے. پہلے کہا گیا تھا وہ لوگ جو کفر میں سبقت کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی تھی، اب ایک اور گروہ ہے کافروں کا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر خریدتے ہیں ایمان کی قیمت پر. ظاہر ہے کہ یہاں اشارہ منافقین کی جانب ہے. پہلا اشارہ براہ راست کافروں کے لیے تھا، یہاں منافقین کے لیے، اس لیے کہ ان کے پاس چانسز ہیں کہ وہ مومن ہو جائیں بہت زیادہ. اسلامی ماحول میں رہ رہے ہیں، ایمان کا ہر طرف ماحول ہے، بہت آسان ہے ان کے لیے کہ وہ ایمان کو قبول کر لیں اور کفر سے پیچھا چھڑا لیں. مگر وہ پھر بھی کفر پہ قائم ہے. تو قائم کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک اہم چیز جو ان کے پاس ہے اس کو دے کر اور کفر کو خرید رہے ہیں.
اب یہاں ایک سوال آتا ہے، دیکھیں یہاں خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے، قرآن نے متعدد جگہ خرید و فروخت کی بات کی ہے، اور خود مومنین کے لیے اللہ سے تجارت کی بات کی ہے کہ نہیں؟ نقصان کی بات کی ہے اوور آل، بہت ہی مشہور وہ جو سورہ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ تو تجارت کی بات، بزنس کی بات، لین دین کی بات ہر جگہ کی ہے، ہر ایک کے لیے، یعنی مومن بھی اسی بزنس میں ہے اور کافر بھی بزنس میں ہے۔ مومن کا جو بزنس ہے وہ کامیاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے بزنس کرتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، اس طرح کی بہت سی آیات ہیں۔ تو کافر کیا کرتا ہے؟ کافر کس سے تجارت کر رہا ہے؟ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ بالایمان، ایمان دے کر کفر لیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، یہ ایمان کیسے دے رہا ہے جب اس کے پاس ہے ہی نہیں ایمان؟ تو قیمت کہاں سے؟ ایک شخص کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں اور وہ بازار پہنچ جائے کچھ خریدنے کے لیے، تو کہاں سے خریدے گا؟ خریدے گا جب اس کی جیب میں پیسے ہوں گے۔ اگر اس کی جیب میں پیسے ہیں اس کا مطلب اس وقت پیسے والا تھا۔ اگر ایمان سے وہ کفر خرید رہا ہے اس کا مطلب ایمان والا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں یہ باریکی آتی ہے، تو پھر کیوں اللہ نے کہا کہ وہ ایمان کے ذریعے سے، ایمان سے کفر کو خریدتے ہیں؟ سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ کفر خریدتے ہیں، چاہے کس چیز سے بھی خرید تو نہیں، ایمان سے، یعنی ایمان دیتے ہیں کفر لے لیتے ہیں۔ اصل میں یہاں اشارہ ہے اس اہم حقیقت کی جانب جس کی طرف قرآن مسلسل متوجہ کرتا رہا ہے، کہ ایمان اصل میں اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ فطرت میں ایمان ہے، یعنی ابتدا جب انسان اس دنیا میں آتا ہے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اسلام لے کر آتا ہے، فطرت میں اس کی اسلام، فطرت میں اس کی ایمان ہے۔ اب چاہے تو وہ اس ایمان کو جو اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے اس کو باقی رکھے، بڑا ہو باقی رکھے، اس کو کھوئی نہیں، اور چاہے تو اس فطرت کو دے دے اور اس کی جگہ ایسی چیز لے لے کہ جو اس کی فطرت میں نہیں تھی، اور وہ ہے کفر۔ یہ ہے مطلب، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کو ظلمات سے نکالتا ہے، اور طاغوت کیا کرتا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو اپنے دوستوں کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو نور ہے ہی کہاں جہاں وہ لے جائیں گے ظلمات کی طرف؟ اس کا مطلب وہی ہے، یعنی نور فطرت، نور فطرت کے جو انسان کے جبلت میں اللہ نے رکھ دیا ہے ایمان اور خدا شناسی، اس کو چھین لیتے ہیں یہ طاغوت، اور اس کی جگہ ان کو ظلمات، تاریکیاں دے دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کہ طاغوت ایسا کر رہا ہے، بلکہ یہ خود ولنگلی۔ دوسری بات یہ کہ اشترو میں ایک اور لطیف نکتہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ مجبوراً ایسا ہو رہا ہو۔ خرید و فروخت جب آدمی کرتا ہے نا تو اس میں مجبوری نہیں ہوتی، خوشی خوشی کوئی چیز خریدتا ہے۔ شاپنگ، کوئی آدمی آپ نے دیکھا شاپنگ کوئی روتے ہوئے کرتا ہو؟ شاپنگ میں انسان کو خوشی ہوتی ہے، ایک چیز خریدتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے ارادے سے یہ اس ایمان کو اور فطرت کو بیچ رہے ہیں، اور اس کی جگہ یہ لوگ کفر کو خرید رہے ہیں۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا یعنی دین کا، اللہ کے پیغام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ کافروں کے لیے کیا کہا؟ عذاب عظیم ہے۔ منافقین کے لیے کیا کہا؟ اہانت آمیز، ذلت آمیز عذاب ہے، یعنی عذاب تو ہے ہی، عظیم عذاب ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ذلت بھی شامل ہے، اس لیے کہ یہ لوگ عزت کو چھوڑ کر، کہ جو ایمان اور اسلام ہے، ایسی عزت کو چھوڑ کر انہوں نے جب دنیا میں ذلت اختیار کی
اور اختیار کر کے پھر مومنین کی مذاق اڑاتے ہیں. تو قیامت کا جو عذاب ان منافقین کے اوپر ہوگا، آپ دیکھیں نا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں دینداروں کا. آپ جب دیکھیں گے منافقین کو دینداروں کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھیں گے، کوئی دین کی بات ہوگی اسی کا مذاق اڑائیں گے، دین کا. تو اللہ نے کہا کہ ہم بھی ٹھیک ہے، ان کو ایسے ہی عذاب دیں گے کہ اس سے ان کو ذلت ہوگی ان منافقین کو. اس کے بعد کی آیت اب یہاں آتی ہے، اس پہ کافی گفتگو کی جا سکتی ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. یہ لوگ جو کافر ہیں وہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. تو یہاں دو باتیں بیان کی گئی. ایک بات تو یہ کہ اللہ مہلت دیتا ہے، دوسری بات یہ ہوئی کہ جو مہلت دیتا ہے اس کی دو قسم ہیں. جس کو مہلت دی جا رہی ہے اس کے لیے وہ مہلت خیر ہے، اور ایک موقع ہے کہ نہیں، اس کے لیے خیر نہیں ہے. یہاں کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے خیر نہیں ہے. نملی یعنی نمہل، املاء یعنی امہال، ایک ہے احمال ایک ہے امہال عربی میں. ایک ہے مہلت دینا، اس کو امہال کہتے ہیں. ایک ہے احمال، احمال یعنی اگنور کرنا. چنانچہ احادیث ہیں، بہت احادیث ہیں کہ اللہ امہال کرتا ہے، احمال نہیں کرتا. یعنی اللہ مہلت دیتا ہے، اگنور نہیں کرتا. مہلت کیوں دیتا ہے؟ اس کا سبب بعد کے ٹکڑے میں پیش کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیش کریں، تھوڑا سا امہال کے اوپر ہم آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو املاء یا امہال ہے جو اللہ مہلت دیتا ہے کسی شخص کو بھی، ضروری نہیں ہے کہ صرف کافر کو مہلت دے، ایک مومن کو بھی اللہ مہلت دے سکتا ہے. زندگی کی مہلت، یہ جو نعمتیں ملتی ہیں نا یہ بھی مہلتیں ہیں. یہ جو ٹائم ہمارے پاس ہے، ہر منٹ جو ہمارا ہے یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے. یعنی کہ ٹائم ہم کو اللہ دے رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کریں گے. تو یہ امتحان ہر شخص کا ہوتا ہے. ہماری زندگی مسلسل امتحان ہے، مہلت ہے جو اللہ نے ہم کو دی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مبتل اللہ سبحانہ احدا بمثل الاملاء. اللہ نے کسی کا امتحان نہیں لیا اتنا سخت جتنا سخت املاء سے لیتا ہے. املاء یعنی مہلت دینے سے لیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ سخت ترین امتحان جو انسان کے سامنے آتا ہے وہ امتحان مہلت ہے. آپ ہی فرماتے ہیں، دیکھیں اس کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھیں ہر جگہ. اور آج کل عموماً سبھی کا جو حال ہو گیا ہے، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ مومن بھی کہتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، اس حدیث کو نوٹ کریں، یاد کریں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اور یہ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا ہے، یا ابن آدم اذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وانت تعصيه فاحذره. اے بنی آدم، اے فرزند آدم، اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ تم پر اپنی نعمتیں مسلسل نازل فرما رہا، یتابع علیک یعنی ایک کے بعد ایک، یتابع یعنی ایک کے بعد ایک مسلسل نعمتیں تمہیں دے رہا ہے، وَأَنْتَ تُعْصِي اور تم اس کی معصیت کر رہے ہو، تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، فَاحْذَرُوهُ تو پھر اللہ سے ڈرو. اب ڈرو اللہ سے، اس لیے کہ وہ تو تم کو نعمت دے رہا ہے، تم معصیت کر رہے ہو. وہ نعمت دے رہا ہے تم مخالفت کر رہے ہو. وہ نعمت دے رہا ہے بجائے شکر کرنے کے تم گناہ کر رہے ہو. تو پھر اللہ سے ڈرو. وہ تم کو کبھی بہت سخت سزا دے سکتا ہے، فوراً سزا دے سکتا ہے، اس لیے کہ تم کو مہلت دے رہا ہے. مغرور مت ہو جانا ان نعمتوں پر جو اللہ نے تم کو دی. شکر ادا کرو بجائے گناہ کرنے کے اور بجائے نافرمانی کرنے کے اللہ کی.
امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک موضوع ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ہم اس وقت یہاں اس کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن کافی اسی سے مربوط ہے یہ بات. اسے کہتے ہیں استدراج. استدراج یعنی اللہ کی طرف سے مہلت ملنا، مہلت دینا. اللہ مہلت دے کے اور اچانک اسے عذاب میں گرفتار کرے اس شخص کو جسے اللہ نے مہلت دی ہے. اسے استدراج کہتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ الاستدراج من اللہ سبحانہ لعبدہ ان یسبغ النعم ویسلبہ الشکر. عجیب بات ہے، کیا بات میرے مولا نے کہی کہ استدراج ہے کیا، یہ مہلت ہے کیا چیز. استدراج خاص طور پر وہ نعمت، وہ مہلت ہے جو اللہ دیتا ہے بندے کو نعمتیں دے کر. تو کہا کہ یہ ہے کیا یہ استدراج؟ تو فرمایا کہ استدراج یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو نعمتیں تو دے مگر شکر کی توفیق نہ دے. کتنی بڑی بات ہے. نعمت دے، شکر کی توفیق سلب کر لے. جب ایسا ہو جائے سمجھو کہ یہ شخص استدراج میں. اب کیوں ہوتا ہے یہ، اس کا ریزن بیان کیا. انما نملی لہم لیزدادوا اثما. یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے جو مہلت ہے یہ کوئی خیر ہے. یہ تم کو ٹائم دیا گیا نا، سمجھ لو ٹائم دیا بس ہم بڑے کامیاب ہیں زندگی میں. نہیں، تم کو مہلت دی ہے، ریسپٹ. کیوں؟ لیزدادوا اثما، تاکہ اور گناہ کریں، تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. اب یہاں پھر ہم تھوڑا سا رک کر یہ سوال زیر بحث لانا چاہتے ہیں. یہاں پر لیزدادو، تاکہ وہ گناہ کریں، یعنی مہلت اللہ دے رہا ہے تاکہ وہ گناہ کریں. تو کیا اللہ اس لیے زندگی دیتا ہے انسان کو تاکہ وہ گناہ کرے؟ اللہ تو اس لیے زندگی نہیں دیتا، اللہ تو دیتا ہے نیکی کے لیے، عبادت کے لیے. پھر یہ تاکہ وہ گناہ کریں کیا مطلب؟ ہاں، یہاں جو لام ہے لیزدادو میں، یہ لام غایت نہیں ہے، یعنی مقصد یہ نہیں ہے اللہ کا کہ ہم دے اس لیے رہے ہیں کہ تاکہ یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں مگر ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا کریں گے اس مہلت کا، اللہ وہ گناہ کے کچھ نہیں کریں گے. اس طرح کی بہت سی آیتیں سورہ منافقون کی وہ آخری آیت جہاں یہ آیت یہ سورہ منافقون ختم ہوتا ہے اور مؤمنین سے خطاب ہے کہ صاحبان ایمان تم ان منافقین جیسے مت ہو جانا، اور تم کو مال و اولاد جو ہیں لا تلہکم ولا اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فإن، جو شخص ایسا کرے گا وہ شخص خسارے میں ہوگا. لیکن آخر میں کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. دیکھو جو اللہ کی راہ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ کسی کو موت آ جائے. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تو کہے کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ دوں اور نیک بن جاؤں. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جواب میں کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تعملون. اللہ موقع نہیں دیتا ہرگز جب کسی کی موت آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ خبیر، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، تو کیوں تم کو مہلت دے گا؟ تم کو اتنی مہلت دے چکا، اللہ جانتا ہے کہ مہلت تم کو ملے گی پھر تم یہ کرو گے. تو یہاں پر بھی مقصد یہی ہے، یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بھی دیکھو لیزدادوا اثما، ہم مہلت دیتے ہیں ان کو، یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو بڑا وقت مل گیا ہے، بڑے ہم کامیاب ہیں زندگی میں،
ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس نعمت ہے، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. ان کو نہیں معلوم کہ ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے، مہلت دی ہے، ریسپیکٹ دی ہے. لیزدادوا اثما، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی کیا کرنے والے ہیں. اس موقع سے، اس چانس سے، اس اپورچونٹی سے یہ فائدہ نہیں اٹھانے والے ہیں، بلکہ یہ نقصان ہی اٹھائیں گے، یعنی کہ مزید گناہ ہی کریں گے. تو ایک طرح سے ان کو ٹائم دینا، ان کے جو پرانے ان کے جو اعمال تھے ان کی سزا ہے. یہ اللہ ان کو ایک اور سزا دے رہا ہے کہ چلو جاؤ، تم کو ہم یہ سزا دیتے ہیں کہ تم کو اور ایک سال کی مہلت دیتے ہیں، تم کو یہ سزا دیتے ہیں 2 سال کی اور یہ مہلت دینا بھی اللہ کی طرف سے اوریجنلی ایک سزا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا دینا چاہتا ہے. اس کے اوپر خیر یہ ایک بہت ہی تفصیلی موضوع ہے اور اس پر مفسرین نے بڑی بحث کی ہے. شریف رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر حقائق التأویل. بہت دلچسپ تفسیر ہے. انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر تو نہیں کی ہے، لیکن کچھ آیات پر انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. ان میں سے یہ ایک آیت ہے، اس میں انہوں نے 16 اقوال نقل کی ہیں، 16 اوپینینز، اس اعتراض کے جواب میں کہ بھئی اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا جو ہے وہ مہلت دے اور مہلت دینے کا پرپز یہ ہو کہ انسان گناہ کرے. اللہ تو چاہتے نہیں کہ انسان گناہ کرے، تو پھر وہ کیسے اس کو گناہ کے لیے مہلت دے رہا ہے. اس پر انہوں نے 16 اقوال بیان کیے. ان میں سے پہلا اپنا ان کا جو قول ہے پہلا، باقی 15 اقوال دوسروں کے ہیں. وہ ایک قول دلچسپ ہے، چونکہ بہت اچھا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے نقل کر دیتے ہیں اور اسی میں تقریباً دیگر باتیں خلاصہ ہو جاتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، محکم اور متشابہ. ظاہر ہے کہ آپ محکم اور متشابہ اسی سورہ میں، سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، ہم اس کو تشریح کی یہاں ضرورت نہیں ہے. محکم وہ ہے جو کلیئر آیت ہو، بالکل صاف ستھری ہو، اس کا سمجھنا آسان ہو، ایزی ہو. متشابہ وہ ہے کہ جو امبیگوس ہو اور اس میں تعویل کی ضرورت پڑے، اور وہ تعویل بھی صحیح سورسز سے آپ کو حاصل ہو. تو متشابہ کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ محکم آپ کے سامنے ہو اور وہ لوگ ہوں جو راسخون فی العلم ہوں جو آپ کو اس کا مفہوم بتائیں. یہ انہوں نے ایک تمہید قائم کی، کہا یہ جو آیت ہے یہ ہے متشابہ. اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس مفہوم کی محکم آیت تلاش کرنی پڑے گی ہمیں قرآن میں، جو کلیئر آیت ہو. اب اس میں یہ ہے نا کہ بھئی آپ تعویل کر رہے ہیں کہ کیوں اللہ نے کہا اور کیسے کہا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. کلیئر ہو، صاف ہو اور اسی انداز کی آیت ہو. تو کہا وہ موجود ہیں. اللہ کا ارادہ، اللہ کیوں انسان کو ٹائم دیتا ہے، کیوں زندگی دیتا ہے، کیوں مہلت دیتا ہے، کیوں موقع دیتا ہے، اس میں پتہ چل رہا ہے اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ وہ لوگ گناہ کریں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ خود مہلت دے رہا ہے، خود ٹائم دے رہا ہے، خود سپورٹ کر رہا ہے گناہ کے لیے، پھر بعد میں ان کو سزا بھی دے رہا ہے. لہٰذا یہ ہو گئی متشابہ آیت. اب ہمیں چاہیے محکم آیت. محکم آیت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن انس کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ بس وہ ہماری عبادت کریں، اطاعت کریں. یہاں پرپس کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ جن نے انس کی تخلیق کا اور ان کی زندگی کا اور ان کو وقت دینے کا کیا ہے؟ عبادت. یہ ہے محکم آیت. تو اس کا مطلب اب بالکل واضح ہو گیا، محکم سے متشابہ سمجھ میں آ گیا. محکم یہ ہے کہ بالکل کلیئر ہے کہ بھئی اللہ نے انسان کو اس لیے خلق کیا کہ تاکہ عبادت کرے. تو اب اس میں نہیں کہا کہ ہم نے مومنین کو عبادت کے لیے پیدا کیا، مسلمان کو عبادت کی، نہیں، ہر انسان کو، اس میں کافر بھی ہے، اس کو ہم نے پیدا کیا عبادت کے لیے. ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں عبادت کے لیے، ہم اس کو زندگی دیتے ہیں عبادت کے لیے. لہٰذا وہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ محکم ہے، اور یہ متشابہ اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں مفہوم کچھ اور ہے. یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو اس لیے دے رہا ہے، بلکہ یہاں مطلب یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے اپنے علم سے کہ بھئی یہ کیا کرنے والے ہیں مستقبل میں. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد جو انہوں نے اور 15 اقوال نقل کیے، سب کا خلاصہ یہی ہے
کہ اللہ انہیں مہلت دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ خود اپنے طرف سے وہ کافر کفر و عناد کی بنا پر عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں، اب وقت نہیں رہ گیا نہیں میں آپ کے سامنے وہ تمام آیتیں پیش کرتا۔ بہت دلچسپ آیات ہیں کہ اللہ کے انداز سے مہلت دیتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ سورہ انعام کی آیت ہے کہ جب وہ لوگ ہمارے ذکر کو بھول جاتے ہیں، ہمارا ذکر بھول جاتے ہیں، تو ہم ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس پہ فخر کرنے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ فرحو، بس خوشی میں وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمارا ذکر بھول جاتے ہیں۔ بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم جا کے انہوں لے لیتے ہیں، یعنی ہمارا عذاب انہیں اچانک جا کے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس طرح کی آیتیں اور بھی ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ بہت سی نہ صرف انڈیویجولز کو بلکہ گروپس کو، شہر، کچھ ایسے شہر ہیں، کچھ ایسی بستیاں ہیں کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اچانک جا کر ان کے اوپر ہم عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں اور ہماری تدبیر جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اس طرح کی بہت سی آیات ہیں، لیکن ہم یہاں خلاصہ اس بات کا اگر کرنا چاہیں تاکہ ہم آگے بڑھیں، جلدی سے وقت تمام ہو رہا ہے، تو بہت پیارا فرمان ہے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ان کی دعائیں، ان کے ارشادات دعاؤں کی شکل میں جو ہم تک پہنچی ہیں، اس میں ایک دعا میں آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار تو مجھے طول عمر کرامت فرما۔ طول عمر کی دعا ہر انسان کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے عمر دے، اس وقت تک دے مجھے زندگی جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزرے، اور جب یہ زندگی میری شیطان کی چراگاہ بن جائے، یعنی شیطان کا قبضہ ہو میری زندگی پر، تو اسی وقت مجھے فوراً اٹھا لے، مجھے موت دے دے اس سے پہلے کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ امام اپنے لیے نہیں کہتا، یہ درس ہے امام کے لیے، تو ایسا امکان ہی نہیں ہے کہ ایسا کبھی ہو جائے کہ شیطان نعوذ باللہ، ان کا شیطان نے خود ہی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، اس کا قبضہ معصومین پہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہمارے درس کے لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہم بھی اگر طول عمر اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ کہیں کہ یا اللہ اس وقت تک کی زندگی دے جب تک میں تیری اطاعت میں ہوں، جیسے ہی تیری اطاعت سے میری زندگی ہٹے مجھے موت، فاقبضنی الیک، مجھے موت دے دے، اٹھا لے مجھے فوراً۔ اب یہ آیت یہاں تمام ہوتی ہے، اور ہم اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ ذرا تفصیلی ہے، اور ہم کوشش کریں گے جلدی سے اس کو تمام کریں چند منٹ میں۔ آیت نمبر 179، اس میں کہا جا رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، بلکہ ہم اس کو شاید اس آیت کو ہم بعد میں پڑھیں گے، 1 منٹ رہ گیا ہے، اور بہت دلچسپ آیت ہے اور اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل آئے گی، لہٰذا ہم اس کو آج چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں جو ابھی ہم نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور خاص طور پر مہلت دینے والی آیت، یہ آیت، اس کے تعلق سے اختتام میں آج ہم 2 حوالے تاریخ کے دینا چاہتے ہیں، بہت اہم، ورنہ اس کے بغیر واقعاً یہ آج کی گفتگو نامکمل رہے گی۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی دلچسپ ہے یہ بات، سمجھنے کے لیے انسان کی حقیقت کہ انسان کفر اور نفاق کی منزل میں کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو شمر لعنت اللہ علیہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، یعنی عمر سعد کا ہی ایک دستہ تھا،
اور اس دستے کا سردار شمر تھا، یہ ادھر سے گزرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ لوگ کہیں یہاں سے نکل کے کہیں چلے تو نہیں جائیں گے۔ جب خیمے سے امام حسین کے گزرا تو اتفاق سے اسی موقع پہ جب کہ وہاں سے وہ گزر رہا تھا، امام تو تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، امام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، وہ جب وہاں سے گزرا تو امام یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کافر کہ جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں اور ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ اور اس کے بعد پھر بات کی آیت جو ابھی ہم چھوڑ رہے ہیں اگلے ہفتے کے لیے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھا، بہت دلچسپ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اور اللہ مومنین کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا جس حال پر تم ہو، اے مومنو صاحبان ایمان۔ یہ تم کو اس حالت میں اللہ نے رکھا اس لیے ہے کہ تاکہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ جو خبیث ہے وہ طیب سے الگ ہو جائے، جو ناپاک ہے وہ پاک سے الگ ہو جائے۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، کتنی مناسب آیت تھی اور کتنے مناسب موقع پر تھی۔ اس کو وہ جو دستہ تھا عمر سعد کا اس نے سنا، اس نے سنا تو اس میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سمیر۔ اس نے اس آیت کو سننے کے بعد ایک گستاخی کی۔ آپ سوچیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آج جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں تو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ امام حسین فرزند رسول، جن کے گھر میں دین آیا، شریعت جہاں سے دنیا کو ملی، وحی الہی کا محبت اور منزل ملائکہ جہاں پر آتے رہے، وہ حسین اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا کلام۔ کتنا اثر ہونا چاہیے؟ فوری اثر ہونا چاہیے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ الٹا ہوا کہ اس ملعون نے، جو خود کو بڑا بہادر اور بڑا طاقتور اور بڑا جری سمجھتا تھا، عبداللہ بن سمیر، اس نے یہ کہا، نقل کفر ہے اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ واقعاً خباثت و نجاست اور ناپاکی کس حد تک پہنچ سکتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نحن ورب الکعبۃ الطیبون میزنا منکم، وہ کہتا ہے کعبے کے رب کی قسم ہم ہیں وہ پاک لوگ جن کو اللہ نے تم سے الگ کر دیا ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کہاں امام حسین اور کہاں یزید اور شمر و عمر سعد، یعنی نجاست ہی نجاست اور انڈرسٹوڈ، یعنی کہ کوئی آپ کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک پاک اور پاکیزہ پانی ہے اور ایک بالکل نجس اور گندا پانی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور ضد ہے کہ میں اس گندے پانی کو پیوں گا۔ یہ حال تھا ان کا۔ اس نے یہ جملہ کہا، لیکن ایک اور اصول سامنے آتا، کربلا جو ہے نا وہ ایک درسگاہ ہے، تو فوراً ہی جناب بریر ابن خضیر، جناب بریر کا بڑا مرتبہ ہے شہداء کربلا میں، وہ بھی عبادت کر رہے تھے، بلکہ ایک روایت عجیب و غریب، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز۔ انہوں نے جیسے ہی سنا کہ اس نے گستاخی کیا، انہوں نے نماز کو توڑ دیا بیچ میں، توڑ کے کہا، اے نجس انسان، اے خبیث انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو پاک ہے، اللہ تجھے پاک کرے گا؟ اتنا کہا، اس نے پھر جواب دیا، انہوں نے پھر جواب دیا، آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ امام حسین نے بعد میں اپنے ایک صحابی کو بھیجا، کہا اندر بلا لو، ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، ان سے بحث کی ضرورت نہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے، اور جو واقعاً نجس، اور جو آگے کی آیت میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن یہ وہ کافر ہیں کہ جن کے لیے امام حسین نے بالکل برمحل یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو اس آیت کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضرورت ہے، وقت نہیں ہے مزید اس کی تشریح کا، لیکن آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اختتام میں ایک اور واقعہ کہ اب یہ بات رہ گئی تھی، اس لیے کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم طیب ہیں، ہم پاک ہیں، تو اس کی مزید تشریح کی ضرورت رہ گئی تھی۔ امام حسین نے آیت تو پڑھ دی، مزید
ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ گندہ کون ہے، یہ آپ نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا کربلا کے واقعے میں، عبداللہ ابن سمیر۔ شمر کا تو سنا ہے، عمر سعد کا سنا ہے، ابن زیاد کا سنا ہے، یزید کا سنا ہے، اس کا نہیں سنا، لیکن ہیڈ ان سب کا کون تھا؟ یزید۔ تو ضرورت تھی کہ یزید کے دربار میں کوئی کہے اور یہی آیت پڑھے، اور یہ آیت کس نے پڑھی؟ جناب زینب نے۔ عجیب بات ہے، جناب زینب کا خطبہ اتنا عظیم خطبہ ہے، خطبہ پڑھتے پڑھتے اور یزید کو اس کی اوقات بتاتے ہوئے آخر میں زینب نے جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ فرماتی ہیں کہ یزید تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے مردوں کو شہید کر کے اور تو نے ہماری جگہ پر قبضہ کر کے اور ہماری حکومت پر قبضہ کر کے سمجھ لیا ہے کہ تو کامیاب ہے؟ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ خبردار، یہ کافر، یعنی اس کو بھرے دربار میں کافر قرار دیا کہ تو کافر ہے، اور اے کافر تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے تجھ کو جو مہلت دی ہے اس میں تیرے لیے کوئی بھلائی ہے، بلکہ مہلت اس لیے دی ہے کہ تیرے گناہوں میں اور جتنے تیرے ساتھی ہیں ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے۔ آج بھی جو اللہ یزیدیوں کو مہلت دیتا ہے نا، یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی تبلیغ کر رہے ہیں یزید کو رضی اللہ کہہ کے۔ اللہ تجھ کو مہلت دے رہا ہے کہ تاکہ یزید کی صف میں شامل ہو جائے اور گناہوں میں اضافہ ہو جائے جو شخص یزید، اس لیے کہ خبیث اور طیب یہیں پر جدا ہوتے ہیں، اللہ اس انداز سے جدا کرتا ہے، پتہ چلتا ہے، اور اس کا معیار بہترین معیار اللہ مہیا کرتا ہے۔ احد کا میدان تھا، بدر کا میدان تھا، جنگ احد کے بعد اس کے بعد پھر خندق، خیبر کے میدان تھے، اور اس کے بعد سب سے بڑا میدان کربلا کا میدان تھا جہاں طیب اور خبیث جدا ہو جاتے ہیں۔ اس آیت پر طیب و خبیث کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو ہوگی۔ صلوات بر محمد۔